آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہر صاحب ایمان شخص کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ میرا ایمان تو ہے، لیکن کیا مجھے یقین بھی ہے؟ اور ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ لفظ یقین ہم عام زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب صرف پکا ایمان ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ اور یہ سوال بہت اہم ہے۔ جی ہمارے پاس ایک ماخذ ہے، الیقین، قرآنی تصورات اور متعلقات، اور آج ہمارا مشن یہ ہے کہ اس کی مدد سے ہم اس سفر کو سمجھیں جو شک سے شروع ہو کر حتمی غیر متزلزل یقین تک جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس طاقتور کیفیت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم سفر ہے، کیونکہ اسلامی فکر میں یقین کو صرف شک کی غیر موجودگی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، جی، یہ کوئی منفی کیفیت نہیں ہے کہ شک نہیں ہے تو یقین ہے، نہیں، یہ ایک مثبت، گہری علمی اور روحانی کیفیت ہے، ایک ایسا مقام جہاں علم، دل اور عمل ایک ہو جاتے ہیں اور انسان کو مکمل اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی پر آتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس کا مادہ یقین ہے، جس کا مطلب ہے شک کا ختم ہو جانا۔ یہ تو مطلب کافی سیدھی سی بات لگتی ہے۔ جی، لغوی طور پر یہ بہت واضح ہے۔ جیسے پانی جب ٹھہر جاتا ہے تو اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جب علم دل میں ٹھہر جائے اور شک کی ساری حرکت ختم ہو جائے تو وہ یقین بن جاتا ہے۔ اچھا، لیکن جب علماء اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف شک کا ختم ہونا نہیں رہ جاتا، یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز پر ایسا پختہ اعتقاد ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہو اور جس کے بدلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یعنی یہ صرف ماننا نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایسا جاننا ہے جو آپ کے وجود کا حصہ بن جائے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی الجھ گئی۔ عام بول چال میں تو ہم علم اور یقین کو تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں مجھے علم ہے یا مجھے یقین ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اصطلاح میں ان میں بہت بڑا فرق ہے، یہاں تک کہ ماخذ میں ایک بہت حیران کن بات لکھی ہے کہ اللہ کے لیے علیم یعنی جاننے والا کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے، مگر موقن یعنی یقین کرنے والا کا نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ذرا اس کو سمجھائیں۔ یہ ایک انتہائی اہم اور باریک نکتہ ہے، اور یہی ان تصورات کا فرق واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا۔ ہو سکتا ہے یہ علم کامل نہ ہو، اس میں کچھ کمی بیشی کی گنجائش ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یقین وہ علم ہے جو شک کے مرحلے سے گزر کر حاصل ہوتا ہے، یہ شک کو ختم کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شک اور وہم سے پاک ہے، اس کا علم ازلی، ابدی اور کامل ہے، اس لیے اس کی صفت علیم تو ہے لیکن موقن نہیں۔ کیونکہ اس کے علم سے پہلے شک کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بالکل، کیا کہنے، اس لیے وہ موقن نہیں، علیم ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کا سفر انسان کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں۔ انسان شک کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اور پھر تحقیق اور تجربے کے بعد یقین تک پہنچتا ہے۔ جی تو ظن یعنی گمان اور شک اس سفر کے ابتدائی مراحل ہوئے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔ شک وہ کیفیت ہے جب آپ دو راستوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، 50-50 کا معاملہ ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ جی، ظن یا گمان یہ ہے کہ آپ کو ایک راستہ بہتر تو لگ رہا ہے، 70% امکان ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن 30% شک اب بھی باقی ہے۔ لیکن یقین وہ منزل ہے جہاں آپ 100% پر پہنچ جاتے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ شک اور گمان کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مجھے سب سے حیران کن بات یہ لگی کہ اس کا ایک مطلب موت بھی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں، یعنی قرآن ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ زندگی میں واحد، حتمی اور ناقابل تردید سچائی موت ہی ہے۔ جی، یہ اس لفظ کے استعمال کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ الحجرہ کی آخری آیت میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں الیقین سے مراد موت ہے۔ اچھا، اسے یقین اس لیے کہا گیا کہ امیر، غریب، مومن، کافر کوئی بھی ہو،
کسی کو اس حقیقت کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں. یہ زندگی کا سب سے بڑا یقین ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کئی اہم استعمال ہیں. جیسے کہ جیسے ایک بہت عام استعمال ہے تصدیق کے معنی میں. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی متقین کی صفات میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جی، یہاں یقین کا مطلب دل سے تصدیق کرنا ہے. پھر یہ سچائی کے معنی میں بھی آتا ہے. جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کی خبر لاتا ہے تو کہتا ہے جئتک بنبأ یقین، یعنی میں ایک یقینی سچی خبر لایا ہوں. بالکل. ایک اور استعمال مشاہدے کا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، جو آگے چل کر یقین کے درجات میں بہت اہم ثابت ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ایک معنی قطعی علم کا بھی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا. یہاں ہر قسم کی شک کی نفی کی جا رہی ہے. جی، یہ واقعی دلچسپ ہے کہ ایک ہی لفظ ان تمام گہرے معنوں کو سمیٹے ہوئے ہے. تصدیق، سچائی، مشاہدہ، قطعی علم اور یہاں تک کہ موت. اس سے اس تصور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. علماء نے اس کی اہمیت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ علماء نے اسے دین کی بنیاد قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے یقین مکمل ایمان ہے. مکمل ایمان. جی، کچھ روایت میں آتا ہے تمام کا تمام ایمان. گویا ایمان کا درخت یقین کی زمین میں ہی جڑ پکڑتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ صبر اور یقین سے دین میں امامت یعنی لیڈرشپ حاصل ہوتی ہے. جی بالکل. قرآن بھی اہل یقین کو ایک خاص مقام دیتا ہے. وہ کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشانیاں دوسروں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان نشانیوں سے اصل بصیرت اور سبق وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں یقین کی تلاش ہو. یقین کے بغیر سارے اعمال، ساری عبادات صرف ایک بے جان جسم کی طرح ہیں. روح ان میں یقین ہی ڈالتا ہے. ایک چیز جو اس ماخذ میں مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ خیال تھا کہ یقین کوئی ایک جامد کیفیت نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی درجے ہیں. یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے. مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک سطح کا یقین ہو لیکن دوسری کا نہ ہو. جی بالکل، اور یہ اس تصور کا سب سے عملی اور خوبصورت حصہ ہے. علماء نے اسے سمجھانے کے لیے شہد کی ایک بہترین مثال دی ہے جو اس ساری بحث کو بہت آسان بنا دیتی ہے. یقین کے 3 درجات ہیں. شہد کی مثال؟ یہ تو دلچسپ لگ رہا ہے. پہلا درجہ ہے علم الیقین. فرض کریں ایک ایسا شخص جسے آپ بہت سچا اور قابل اعتبار مانتے ہیں. وہ آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس کے پاس خالص شہد ہے. آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یہ خبر سے حاصل ہونے والا علم ہے. یعنی علم الیقین. جی. دوسرا درجہ ہے عین الیقین. اب وہ شخص آپ کو شہد کا چھتا یا بوتل دکھا دیتا ہے. اب آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ کا یقین خبر سے بڑھ کر مشاہدے تک پہنچ گیا اور پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو گیا. یہ ہے عین الیقین، یعنی آنکھ کا یقین. ٹھیک ہے. اور تیسرا اور سب سے اونچا درجہ ہے حق الیقین. اب وہ شخص آپ کو وہ شہد چکھا دیتا ہے. اوہ! آپ نے اس کی مٹھاس کو خود محسوس کر لیا. یہ ذاتی تجربہ ہے. اس کے بعد کسی دلیل، خبر یا مشاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ ہے حق الیقین، یعنی تجربے کی حتمی سچائی. ٹھوس اور محسوس کی جانے والی چیز بنا دیا. علم الیقین یعنی کسی نے بتایا، عین الیقین یعنی آپ نے خود دیکھا، اور حق الیقین یعنی آپ نے خود چکھ لیا. اس سے بہتر وضاحت نہیں ہو سکتی. کیا قرآن بھی ان درجات کا ذکر کرتا ہے؟ جی، قرآن ان تینوں درجات کا ذکر کرتا ہے. سورۃ التکاثر میں پہلے 2 درجوں کا ذکر بہت واضح طور پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم الیقین. آیت نمبر 5. جی. لَتَرَوْنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں علم الیقین حاصل ہوتا، یعنی جو علم میں وحی کے ذریعے دے رہا ہوں، تو تم جان لیتے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. یہ پہلا درجہ ہے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ عین الیقین ہے. بالکل. اور تیسرا درجہ حق الیقین. تیسرے اور اعلیٰ ترین درجہ حق الیقین کا ذکر سورہ واقعہ میں ملتا ہے، جہاں جھٹلانے والوں کے انجام کا ذکر ہے.
فرمایا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یعنی ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ اور وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ بے شک یہی حق الیقین ہے۔ جب کافر جہنم کی اذیت کو خود محسوس کرے گا، اس میں جلے گا، تو یہ اس کے لیے حق الیقین ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ مومن کو اس تجربے سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کا حق الیقین عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یقین کی تعریف سمجھ لی، اس کی مختلف معنی دیکھ لیے اور اس کے 3 درجے بھی سمجھ لیے: خبر، مشاہدہ اور پھر تجربہ۔ یہ آخری درجہ حق الیقین واقعی ایک بہت بلند مقام لگتا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ صرف ایک نظریاتی بات ہے یا قرآن ہمیں وہاں تک پہنچنے کا کوئی نقشہ، کوئی روڈ میپ بھی دیتا ہے؟ جی، یہ سب سے اہم سوال ہے اور قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ ماخذ کے مطابق قرآن یقین تک پہنچنے کے 3 بنیادی راستے یا اسباب بتاتا ہے۔ پہلا اور سب سے بنیادی سبب تو ایمان خود ہے۔ اچھا، سچا اور مضبوط ایمان ہی یقین کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ صفت متقین کی ہے جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر یقین کا تصور ہی ممکن نہیں۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ جی، اس کے اوپر تعمیر کیسے ہوگی؟ دوسرا اور بہت اہم سبب ہے تفکر، یعنی کائنات پر، اپنی ذات پر اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ اچھا، غور و فکر۔ جی، قرآن بار بار کہتا ہے، افلا تاقلون، افلا تتفکرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ جی، ستاروں والی مثال۔ بالکل، انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو ڈوبتے دیکھا اور اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی سے اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سب کا کوئی ایک بنانے والا ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جی، تو غور و فکر یقین تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا راستہ؟ تیسرا راستہ ہے قرآن میں تدبر، یعنی قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کی آیات پر گہرائی سے سوچنا۔ اس کی ایک شاندار مثال سورۃ المدثر میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 بتائی۔ جی، 19۔ بظاہر یہ ایک عجیب تعداد تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تعداد کافروں کے لیے آزمائش ہے، لیکن لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور مومنوں کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اچھا، یہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ جب اہل کتاب نے یہ تعداد اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی پائی تو انہیں قرآن کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اسی طرح مومن جب قرآن کی سچائیوں کو اپنی زندگی اور کائنات میں پورا ہوتے دیکھتا ہے تو اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ تو گویا ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہو کر کائنات میں تفکر اور قرآن میں تدبر کے ذریعے انسان یقین کے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ آخر میں اس ساری محنت کا، اس روحانی سفر کا نتیجہ کیا ہے؟ یقین کی کیفیت حاصل کرنے کے عملی فائدے کیا ہیں جو ایک انسان کی روزمرہ کی زندگی میں نظر آئیں؟ یہاں آ کر یہ تصور بہت عملی اور زندگی بدل دینے والا بن جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے کئی پھل، کئی ثمرات بیان کیے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا ثمرہ ہے اللہ کے فیصلے پر مکمل رضا۔ مکمل رضا؟ جی، سورۃ المائدہ میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جسے اللہ کی حکمت اور علم پر یقین ہو، وہ زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ، ہر خوشی اور غم میں اس کے فیصلے پر راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ بالکل۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کے فیصلے پر رضا، اعمال پر ثابت قدمی۔ لیکن عملی زندگی میں جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کوئی ذاتی نقصان ہوتا ہے، تو یہ یقین ڈگمگا سکتا ہے۔ کیا ماخذ اس بات پر کوئی روشنی ڈالتا ہے کہ اس یقین کو مشکلات میں برقرار کیسے رکھا جائے؟ کیونکہ صبر اور یقین کا ساتھ تو بتایا گیا ہے، لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا اور قرآن اسی کا جواب دیتا ہے۔ یقین کا دوسرا پھل ہے نیک اعمال پر ثابت قدمی، خاص طور پر مشکلات میں۔ اچھا؟ سورۃ الحجر کی وہی آیت یاد کریں،
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یقین انسان کو ہر حال میں، آسانی میں بھی اور سختی میں بھی اپنے مقصد پر قائم رکھتا ہے۔ اور صبر بھی اسی سے آتا ہوگا پھر؟ جی، اور تیسرا پھل اسی سے جڑا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں وہ لوگ ہرگز بے صبر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی جو یقین نہیں رکھتے وہ جلد گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن اہل یقین صبر کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کے وعدے پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور وہ امامت یعنی لیڈرشپ والی بات، اس کا تعلق یقین سے کیسے بنتا ہے؟ یہ چوتھا اور بہت اہم ثمرہ ہے۔ سورۃ السجدہ میں بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ جی، یہاں قیادت کی دو شرطیں بتائی گئی ہیں، صبر اور یقین۔ جو شخص خود مشکلات میں صبر نہیں کر سکتا اور جسے اپنے نظریے اور اپنے رب کے وعدوں پر کامل یقین نہیں، وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور آخری فائدہ؟ آخری اور شاید سب سے جامع فائدہ ہے قرآن کی ہدایت سے مکمل طور پر فیضیاب ہونا۔ قرآن کئی جگہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جی، قرآن سب کے لیے ہے، لیکن اس سے حقیقی ہدایت کا نور اور رحمت کی ٹھنڈک وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو شک کے اندھیروں سے نکل کر یقین کی روشنی میں آ چکے ہوں۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یقین صرف ایک ذہنی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ یہ گہرا علمی، روحانی اور عملی مقام ہے۔ ایک ایسا سفر جو ایمان سے شروع ہوتا ہے، کائنات میں غور و فکر اور قرآن میں تدبر سے آگے بڑھتا ہے۔ جی، اور جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر نظر آتے ہیں، اس کے صبر میں، اس کے فیصلوں پر اطمینان میں اور اس کے کردار کی مضبوطی میں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، سوشل میڈیا پر ہر طرف سے شکوک و شبہات کی یلغار ہے، اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بالکل، تو وہاں ایک فرد اپنے اندر یقین کی اس قرآنی کیفیت کو کیسے پیدا کر سکتا ہے اور اسے قائم کیسے رکھ سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن کا یہ قدیم تصور جو شک سے گزر کر سچائی تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، آج کی اس جدید اور پیچیدہ زندگی میں ہمارا رہنما کیسے بن سکتا ہے؟